بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اخلاق احمد خان اور جینے دو نیوز کی طرف سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج جس موضوع پہ میں نے کہا کہ آپ سے بات چیت کی جائے وہ ہے صحافت. میں خود صحافت سے منسلک ہوئے تقریباً 10-11 برس ہونے والے ہیں، اور یہاں پر جو پاکستان میں جس طرح ریشو چل رہا ہے پوری دنیا کے تناسب سے، تو پاکستان اس وقت صحافیوں کے لیے عدم تحفظ کے حساب سے یقین مانے کہ اس بری طرح متاثر ہوا ہے کہ تمام صحافی عدم تحفظ کا شکار ہیں. اس میں یہ سمجھوں گا کہ حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں اپنی صحافتی تنظیموں کو لازمی یہ کہوں گا جو پورے پاکستان کے صحافیوں کی جو تحفظ کی ذمہ دار بنی ہوئی ہیں یا ان کو تحفظ کے لیے کہتی رہتی ہیں کہ ہم صحافیوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے، وہ تنظیمیں میں کہوں گا بالکل بے جان تنظیمیں ہیں، اور ان کا کام صرف یہی ہے کہ اپنے جو پورے سال میں یا 2 سال کے بعد ان کا پیریڈ ہوتا ہے، خاص کر میں PFUJ کو کہوں گا کہ ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ووٹ حاصل کیے، ایک کیبنٹ تشکیل دی، اور پورے پاکستان میں جس طرح وہ چناؤ کرتے ہیں یا جس طرح صحافیوں کا اپنے منتخب صحافیوں کو جس طرح چن کر اپنی تنظیم کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بالکل یقین مانیے بالکل ایک ایسا بوسیدہ اور سڑا ہوا سسٹم ہے کہ جس کی وجہ سے میں آج مجبور ہو کر یہ ویڈیو بنانے پہ مجبور ہوا ہوں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں جس طرح مانسہرہ پریس کلب مانسہرہ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جس طرح مانسہرہ پریس کلب مانسہرہ کے مسائل ہیں اور پریس کلب کے مسائل ہیں، یہاں پہ ضلع بھر کے صحافیوں کو جو مسائل درپیش ہیں، اور اسی طرح پوری ہزارہ میں جتنی بھی صحافی برادری ہے جس طرح عدم تحفظ کا شکار ہے، اور جیسے یہ ابھی کچھ دنوں قبل ایبٹ آباد میں سلطان ڈونگر صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اس کے جو ان کے ملزمان ہیں وہ تو گرفتار کر لیے گئے ہیں، لیکن اسی طرح جس طرح اس واقعے کے بعد جس طرح صحافیوں میں عدم تحفظ پورے ضلع میں پھیلا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس کے لیے نہ PFUJ حرکت میں آئی ہے، نہ دیگر تنظیمیں حرکت میں آئی ہیں، اور میں اسی طرح کہوں گا کہ ہری پور پریس کلب کا مسئلہ ہے جو عرصہ دراز سے بند پڑا ہے، وہ بھی کس طرح ہوا. اسی طرح بہت سے اس طرح مسائل، جس طرح میں نے آپ کو ہزارے کے پریس کلبز کے مسائل بتائے ہیں، اسی طرح پورے ملک بھر کے جتنے بھی پریس کلبز ہیں یا یونینز ہیں ان کے مسائل ہیں. صحافی جو عدم تحفظ کا شکار ہے اس کے لیے PFUJ اس طرح سرگرم نہیں ہو رہی جس طرح ان کو ہونا چاہیے. PFUJ کا یہ کہوں گا کہ عرصہ دراز سے وہ 2 گروپوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک حکومتی ایوانوں میں جا بیٹھتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر اپنی سیاسی گیمیں کھیل رہے ہیں، لیکن صحافیوں کو کوئی بھی تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا تھا. حالیہ دنوں میں یہ جس طرح ہمارے سینئر صحافی ایاز امیر صاحب پہ حملہ ہوا، اور اسی طرح عمران ریاض خان کے ساتھ جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے، پوری دنیا نے ان کو دیکھا ہے، اور جس طرح وہ ہمارے صحافیوں کو اس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے یا اس طرح جو ان کو گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، یہ انتہائی دکھ دینے والی باتیں ہیں. اور یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ پوری حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، اقتدار میں آئے ہوئے لوگ جو ہیں، وہ صحافیوں کو اس طرح مظالم تو کر رہے ہیں، لیکن ہماری تنظیمیں جاگ نہیں رہے ہیں. نہیں پریس کلبز کو کوئی کال دی جاتی ہے کہ اس طرح ہم باہر نکلیں، پروٹیسٹ کریں، اپنی حقوق کا دفاع کرنے کے لیے، اپنے حقوق لینے کے لیے سڑکوں پہ آئیں یا کوئی احتجاجی مظاہرے کریں. اس سلسلے میں PFUJ کی طرف سے کوئی کال نہیں آئی. اسی طرح دیگر تنظیمیں بھی ہیں جو پاکستان لیول پہ صحافیوں کو جوڑنے کا دعویٰ تو کرتی ہیں، لیکن ان کے تحفظ کے لیے انہوں نے ابھی تک ایسا کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا یا جس کی وجہ سے صحافی خود کو جو ہے صحافیوں کو تحفظ کا احساس ہو سکے، ایسی کوئی کاوش ابھی تک نظر نہیں آئی. بارہا موقع پر ہم نے اس طرح احتجاج بھی کیے، سب کچھ کیا، مظالم بھی ہوئے، قتل بھی ہوئے، کتنے صحافی ہمارے قتل ہو چکے ہیں. ہمارے جنرل سیکرٹری مانسہرہ پریس کلب مانسہرہ کے جنرل سیکرٹری کا قتل ہوا، برس بیت گئے، تقریباً 8 سال ہونے کو ہیں، لیکن آج تک ان پہ بھی کوئی اس طرح ان کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکا. ہمارے یونین آف جرنلسٹ کے جو صدر تھے ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، گزشتہ 1 برس سے ہونے کو آیا ہے، لیکن ان کے ملزمان بھی ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. اور یہی کہوں گا کہ جس طرح اداروں کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے صحافیوں پر آئے روز یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور اسی طرح چینلز کے جو چینل مالکان ہیں وہ تو ایک طرف بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جو ڈسٹرکٹ کا رپورٹر ہوتا ہے وہ جس طرح خود کو انکمفرٹیبل سمجھتا ہے، یہ یقین مانے کہ ایک
دکھ دینے والی چیزیں ہیں. پوری دنیا کے جو حقوق کے دفاع جتنے بھی اداروں ہیں ان کے دفاع کے لیے، جتنے بھی مظلوم ہیں ان کے دفاع کے لیے ہر صحافی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، ان کی آواز بنتا ہے. ان کے سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، ان کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کرتا ہے. لیکن جب صحافیوں کے اپنے حقوق کے دفاع کا معاملہ آتا ہے تو اس سلسلے میں وہ مجبور ہو کر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ صحافیوں میں نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنی گروپ بندی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے ہم لگ جاتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ آج اگر کسی ایک صحافی میں مشکل آئی ہے تو یہی مشکل کل دوسرے صحافی پہ بھی آ سکتی ہے جو آج اس پہ ہنستا ہے. یہی حال پورے پاکستان کے میڈیا کا دیکھ لیں کہ میڈیا چینلز پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی گروپ بن گئے ہیں، اور میں خاص کر اس میں ذمہ دار سمجھوں گا کہ پاکستان کے دو بڑے چینل ہیں، لیڈنگ چینلز ہیں، جس میں ایک ایر وائی ہے اور دوسرا جیو نیوز ہے. ان دونوں کی آپس میں چپکلش کی وجہ سے اور ایک دوسرے کو ایکسٹریم لیول پہ جو انہوں نے اپنے دو اس طرح گروپ بنا لیے ہیں، ایک اپوزیشن میں چلا جاتا ہے، دوسرا حکومت میں چلا جاتا ہے، ان کی وجہ سے بھی صحافیوں میں ابھی وہ ڈویژن قائم ہو چکی ہے، وہ تقسیم قائم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے صحافیوں کو مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے پوچھنے کے بجائے ایک دوسرے پہ آج کل وہ پن پوائنٹ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، اور وہ ایک دوسرے پہ ہنستے رہتے ہیں، طنز ہوتے ہیں. یہ کیفیت جو ہے وہ صحافیوں کو جوڑنے کی بجائے پورے ملک کے صحافیوں کو آپس میں تقسیم کر رہی ہے. میں یہ بار بار میری کاوش یہی رہتی ہے، یہ کوشش رہتی ہے کہ تمام پریس کلبز جو ہیں، جتنے بھی پریس کلبز ہیں پورے ملک کے، ان کو یکجا کر کے ایک ایسی یونٹی قائم کی جائے جس کی وجہ سے صحافیوں کو جو مسائل درپیش ہیں، چھوٹے مسائل ہیں، بڑے مسائل ہیں، ان مسائل کے تدارک کے لیے کچھ کیا جا سکے. جیسے انشورنس کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے صحافیوں کو پرنٹ میڈیا سے یا الیکٹرانک میڈیا سے اس طرح نکال کر باہر پھینک دیا جاتا ہے، اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور نہ کوئی ان کی جگہ 10 جا کر دوسرے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن وہ صحافی جو متاثر ہو رہا ہے، جو برس ایک کسی چینل کے ساتھ، کسی اخبار کے ساتھ محنت کرتا ہے، وہ جس طرح بے روزگار ہوتا ہے، اس کے بچے جس طرح بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں، ان کے تحفظ کے لیے یہ تنظیمیں، جو خاص کر میں پی ایف یو جے کا نام بار بار اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ ایک نمائندہ تنظیم کے طور پر پورے پاکستان میں نظر تو آتی ہے، لیکن صرف اپنی کیبنٹ بنانے تک محدود رہتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ نہ ان کا کوئی لنک ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے. پورے ہزارہ میں میرے خیال میں ایک ووٹ ہے جو پورے ہزارہ کا، وہ جو ہے پی ایف یو جے کے نام پہ وہ استعمال ہو رہا ہے. اور اسی طرح پورے ہزارہ کی جو ہماری صحافتی برادری ہے وہ اس ووٹ سے بھی محروم رہتی ہے جو پی ایف یو جے کے لیے نئی کابینہ چننے کے لیے ووٹ استعمال ہوتا ہے. میں سب سے درخواست کروں گا تو ہم تمام پریس کلب کے جو صدور ہیں ان سے میں کہوں گا، ذرا پاکستان بھر کے جتنے بھی، خاص کر میں اپنے صوبے کے PK سے کہوں گا کہ یہاں کے پریس کلب پہلے اکٹھے ہوں، پھر پورے پاکستان کے جتنے بھی پریس کلبز ہیں میں سب کو دعوت بھی دوں گا، اور میں یہ لازمی کہوں گا کہ ایک ہو جائیں اور اپنے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ایک کڑی لڑی کی طرح آپس میں ایک تسبیح کے دانوں کی طرح جب تک ہم مل بیٹھ کر ان چیزوں کا ازالے کے لیے کوشش نہیں کریں گے، باہر نہیں نکلیں گے، اس وقت تک نہ حکومتی ایوانوں میں کوئی ہلچل مچے گی، اور نہ ہی جو ادارے اس طرح روز صحافیوں کو پن پوائنٹ کرتے رہتے ہیں، یا ان کو ہیرسمنٹ کا شکار کرتے ہیں، یا ہراساں کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کے گھروں پہ چھاپے مارتے ہیں، یہ چیزیں آئندہ کے لیے نہیں ہو سکتی. کیونکہ میں یہی کہوں گا کہ جن چیزوں کے لیے ہم باہر نکلتے تھے، ان کے کہنے پہ نکلتے تھے، وہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں، وہ اگر دوسرے دن دودھ کے دھلے بن کر آ جاتے ہیں تو صحافی اس سے کیا سمجھیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. میں آخر میں یہی کہوں گا کہ تمام صحافیوں کو مل بیٹھ کر ان چیزوں پر لازمی سوچنا ہوگا. اور خاص کر میں جب اسلام آباد پریس کلب کی حالت دیکھتا ہوں تو مجھے اور زیادہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ وہ ایک، یعنی کہ ہمارا ایک وہ رول ماڈل قسم کا وہ پریس کلب ہونا چاہیے، لیکن وہاں کی حالت ہم دیکھتے ہیں تو بڑا دل گرفتہ ہو جاتا ہوں. میں جب بھی جاتا ہوں وہاں پہ وہ ایک شیلٹر میں اپنی جو ہیں تمام صحافی اپنے اجلاس بھی کرتے ہیں، اپنے جو ہے وہیں پہ ایک دوسرے کے خلاف وہ برسر پیکار نظر آتے ہیں، لیکن اپنے وہ بلڈنگ کے لیے آج تک وہ کچھ نہیں کر سکے. ان کا فنڈ بھی پڑا رہتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. میں حیران ہوں کہ یہ جو ہمارا اسلام آباد ایک کیپٹل ہے، اس کے اندر جو پریس کلب کی حالت ہے اس پہ بھی مجھے دکھ ہوتا ہے. کیونکہ میں اب جب اپنے پریس کلبز کو دیکھتا ہوں یا پورے ہزارے کے پریس کلبوں کو دیکھتا ہوں یا PK کے پریس کلب کو دیکھتا ہوں، سوائے مجھے پشاور پریس کلب، لاہور پریس کلب اور کراچی پریس کلب کے کوئی بھی ایسا پریس کلب نہیں لگ رہا جو جس کی بلڈنگ
اچھی ہو یا جو بہتر طریقے سے اس طرح کام کرتا نظر آئے، کیونکہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کیپٹل ہمارا اسلام آباد ہے، اور اسلام آباد پریس کلب کی حالت دیکھ کر دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے۔ میں ان بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ خدا رہا اپنے اختلافات چھوڑ کر اپنے پریس کلب کی حالت تو سیدھا کریں۔ جب ہم چھوٹے ڈسٹرکٹ کے لوگ پریس کلب کے لوگ جب آپ کی طرف جاتے ہیں، اپنے مسئلے مسائل لے کر جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کی حالت دیکھ کر تو ہمیں اپنے مسائل بھول جاتے ہیں اور آپ کے مسائل یاد رہتے ہیں، ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو خدا رہا آپس میں یکجائی کریں، اور ان جو صحافیوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں ان کے تدارک کے لیے آپ لازمی جو ہے یکجان ہو کر PFUJ کو مضبوط کریں، یا کوئی ایسی اور تنظیم بنا لیں جو صحافیوں کے حقوق کا دفاع کر سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔